الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک لفظ تو کیا، ایک حرف کے پڑھنے پر میرا رب 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے، یعنی الف لام میم کے صرف اتنا پڑھنے پر میرا رب بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص شریف کے متعلق ملتا ہے کہ جس نے تین مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی، گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سورہ یاسین شریف جس نے پڑھی، اس نے 10 قرآن پاک کو پڑھا، یعنی 10 قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت پا لیتا ہے۔ یوں اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں سے ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کی بے شمار برکتیں ہیں۔ لیکن میرے یوٹیوب کے ناظرین، ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر میں اور میدان محشر میں بچاتی ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن اللہ سے شفاعت کرے گی، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے رب العالمین سے جھگڑا کرتی ہے، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے عذاب کے فرشتوں اور اپنے پڑھنے والے کے درمیان میں حائل بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، عذاب کے فرشتوں کو اپنے پڑھنے والے تک نہیں پہنچنے دیتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی صورت ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا یہ اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یہ کون سی سورہ مبارکہ ہے، کس پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نام کیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو قبر کے اندر اگر عذاب کے فرشتے عذاب دینے آئیں گے، یہ سورہ مبارکہ ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ وہ جس جانب سے بھی آئیں گے یہ آگے سے رکاوٹ بن جائے گی، فرشتوں کو اپنے پڑھنے والے کی جانب نہیں پہنچنے دے گی، ان کے قریب نہیں جانے دے گی۔ مطلب کیا کہ انہیں عذاب اور تکلیف سے بچائے گی، اور کہے گی کہ تم کیوں آئے ہو اس کے پاس، یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ تو مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھا کرتا تھا، میں اسے عذاب نہیں پہنچنے دوں گی۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے کلام، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، ہم اس کے اذن اور حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ کہے گی اچھا پھر ٹھہرو، اس کے پاس مت جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے مولا وہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، وہ مجھے پڑھا کرتا، تو اسے بخش دے۔ اور اگر اس کی بخشش میں تاخیر ہوتی ہے، یہ اللہ سے جھگڑتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مخلوق میں کسی کو اس طرح کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے خالق سے اس طرح جھگڑا کرے جس طرح یہ سورہ مبارکہ اپنے رب سے جھگڑے گی، اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے۔ اور اگر اس کی بخشش میں تاخیر ہو جائے گی تو یہ یوں عرض کرے گی وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اسے بخش دے، اور اگر میں تیرا کلام نہیں تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ میرا رب فرمائے گا جا، میں نے اسے بخش دیا، تیرے پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی۔ یہ فوراً سے پہلے وہاں سے نکلے گی اور جنت میں پہنچے گی۔ جنت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جنتی حلے، جنتی لباس، جنتی تکیے، جنتی بچھونے، جنتی خوشبوئیں لے کر جلدی سے اس کے پاس پہنچے گی، اور آتے ہی کیا خوبصورت بات کرے گی، فرمائے گی اے میرے پڑھنے والے، مجھے دیر ہو گئی، کہیں تو گھبرا تو نہیں گیا تھا۔ پھر اس کے نیچے بستر بچھائے گی، اس کو جنتی لباس پہنائے گی، جنتی حلے پہنائے گی، جنتی تکیے لگائے گی اور جنتی خوشبوئیں لگائے گی۔ اور جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اذن ربی سے اس کو عذاب دیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جائے گا نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔
اس کا نام سورۃ الملک ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے جسے تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پڑھنے کی فضیلت اور پڑھنے کی ٹائم علماء نے فرمایا کہ جو ہر روز مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ پڑھ یا سن لے تو رب العالمین اس کو یہ ساری برکتیں اور فضیلتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر میرا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے نیچے کامنٹس میں قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔